وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، کہنا کیوں؟ کہنا دیکھو جیسے اس کے والد کرتے ہیں ویسے کرتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں درود اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ خود درود بھیجتا ہے، اور جو وہ بھیجتا ہے کہتا ہے تم بھی وہ میرے محبوب پہ بھیجو۔ اب اتنا بڑا شرف کہ جو کام خود کرتا ہے ہمیں اس کا حکم دیا، اور ہر گھڑی کرتا ہے۔ گھڑیاں بھی ہمارے لیے، گھڑی بھی ہمارے لیے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ اپنے محبوب پہ درود نہیں بھیجتا۔ تو مجھے بتاؤ جو رب کام کرتا ہے وہ کتنا کو بڑا ہوگا؟ تو اسی کا حکم کسے دیا ہے؟ ہمیں دیا ہے نا۔ تو پھر بتاؤ جب ہم کریں گے تو کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا اے ایمان والو درود بھیجو، جو میں سمجھانا چاہتا تھا، درود بھیجو۔ آپ سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ درود بھیجتے ہیں؟ ایک بھی اٹھ کے مجھے بتائے۔ اللہ نے فرمایا درود بھیجو، تمہیں کون بھیجتا ہے؟ تمہیں تو کوئی بھی نہیں بھیجتا۔ آپ تو کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد، آپ کہتے ہو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ درود بھیج۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنوں میرے یار پہ درود بھیجو۔ تو مومن کہہ دے مالک تو بھیج۔ یہ سمجھ آئی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے تم درود بھیجو، اللہ کے محبوب کہتے ہیں مومنوں تسی رب نے کو وہ تو بھیج، رب کو کہے تو بھیج۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو ہم کیسے درود بھیجیں؟ درود تو تب بھیجیں ہمیں پتا ہو کہ آمنہ کے لال کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ پہلے ان کا مرتبہ تو جانیں، پھر ان کے مرتبے کے لائق درود بھیجیں، ان کے مرتبے کے لائق ہم بات کریں۔ ہم تو ان کے مرتبے کو ماپنے کو نہیں جانتے، ہر نبی حضور کے مرتبے کو نہیں جان سکا، تو پھر ان کی شایان شان کون درود بھیج سکتا ہے؟ تو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب فرماتا ہے درود بھیجو، تو تم کو ہماری تو درود بھیج۔ کیوں؟ تو نے بنایا ہے، تو ہی جانتا ہے، تو اس کے مقام سے واقف ہے، کیا مقام ہے، اور تو ہی ہے کہ جو اس کے لائق اور ان کے لائق درود بھیج سکتا ہے۔ اس لیے مالک تو ہماری طرف سے اپنے یار پہ اپنے شان کے لائق درود بھیج۔ اب یہ شرف اس امت کو ملا ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں جب آپ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر درود و سلام ہو، آپ پر تو درود تو اللہ بھیج رہا ہے، تو آپ کا درود کیا کرے گا؟ سلام، درود و سلام ہو تو اللہ مطلب میں ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ درود بھیج رہا ہے۔ تو جب بھیج رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے تم بھی بھیجو؟ بس ایک چیز مل رہی ہے تو اب اس کو پھر اس کا مطالبہ کرنا، ہمارے ہاں اسے کہا جاتا ہے تحصیل حاصل۔ جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے حاصل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جبکہ پہلے آمینہ کے رات صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں برس رہی ہیں، کرم برس رہے ہیں، ہر گھڑی برس رہی ہیں، پھر رب نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ تم بھی درود بھیجو؟ تو مفتی احمد یاہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم درود بھیجتے ہو تو حضور کو ضرورت ہے، نہیں، وہ تو اللہ بھیج رہا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے، تو تمہیں دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے درود بھیجو، تو درود بھیج کے واسطہ ڈالو، جو رحمت کے چھینٹے یار پہ مار رہا ہوں، جب تم واسطہ ڈال کے یہ درود پڑھو گے وہ چھینٹا تم پہ بھی مار دوں گا، تیرا دل بھی روشن کر دوں گا۔ اصل اپنے لیے درود پڑھا جا رہا ہے، اپنے بخت جگانے کے لیے۔ دیکھو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں رب ان کی طرف نظر فرماتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کتنی بڑی شان ہے، ایک دفعہ درود پڑھتا تو کون دیکھتا ہے؟ یہ تو بندے ترستے ہیں، کو پیر صاحب دیکھ لیں، کو غوث پاک دیکھ لیں، حضور دیکھ لیں، تو جو حضور پہ درود بھیجتا ہے حضور اللہ دیکھتا ہے تو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ کیا ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کی تھی ہے؟ نہیں، یار سے محبت ہے نا، تر سے کیا مالک
اپنے یار پہ درود بھیج. اللہ کو اتنا پسند ہے, اللہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ کالا ہے, پیلا ہے, چٹا ہے, نکما ہے, لیکن ہے تو پیار کرنے والا ہے. کمیاں کوتاہیاں یہ تو ہیں, تو اس کا عمل جیسا بھی ہے, لیکن جب اس نے عرض کر دی مالک یار پہ بھیج, یار کی وجہ سے مالک نے اس کے اوپر بھی رحمت نازل فرما دی. اس لیے درود شریف میں آپ سستی نہ کیا کریں, محبت سے درود شریف پڑھیں. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نور اللہ. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے سارے ہی توحید پرست ہیں, سارے ہی توحید پرست ہیں, اور سارے ہی اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں. اور یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس نعمت کا احسان ماننے والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے. جو جسے نعمت ملتی ہے تو پھر اس پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت جو ملی ہے اس کا حق بھی ادا کرے, جو دینے والا ہے اس کے آگے گردن بھی چکائے. مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ آج فتنے کا دور ہے اور لوگوں کو کلپوں کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے, اور مختلف قسم کے لوگ اوپر آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا بیانیہ غلط ہے, اور غلط بیانیہ دے کر لوگوں کو میلاد کے والے سے بدعت کا لفظ کہہ کر, کہیں پتہ نہیں کون سا لفظ بول کر انہیں حضور کی محبتوں سے دور کر رہی ہیں, دین سے دور کر رہی ہیں, اور کہتی ہیں یہ میلاد تو نہیں تھا, 2 سال پہلے نہیں تھا, 4 سال پہلے نہیں تھا, 200 سال پہلے نہیں تھا, یہ میلاد کہاں سے آ گیا, یہ فلاں کہاں سے آ گیا. ایسی بولیاں بولتی ہیں, تو جس سے پھر یہ نئی جنریشن جو علماء سے دور ہے یہ گمراہ ہوتی ہے, یہ اپنے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا حضور سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, بعد کا تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے, تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہوئے میلاد کی جو حقیقت ہے اس کے متعلق میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں بات رکھوں گا. آپ نے ذرا توجہ سے سماعت فرمانا ہے. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. ما انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. محبوب اسی تانوں بھیجیا ہے, محبوب اسی تانوں بھیجیا ہے, تے انج نہیں بھیجیا, شاہد بنا کے بھیجا. ایسے ہمارا کار صاحب نے مثال دیتا ہوں, بڑے بھائی ہیں تو عثمان صاحب نو کہندے نے میں آتا ہوں, ٹھیک ہے, عثمان صاحب نو کہندے نے عثمان صاحب میں انہوں نے بھیجا ہی تے انج نہیں بھیجیا. مان ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یار کا یار پہ مان ہوتا ہے, اور یار کو سجاتا ہے, اور پھر سجا کے کہنا خیال کرنا یہ میرا یار ہے تو میں نے سوار کے بھیجا ہے اور شانوں سے نواز کے بھیجا ہے. ان کا خیال کرنا, ان کا نہیں سمجھ آ رہی. جیسے قاری صاحب کہیں گے عثمان صاحب میں نے بھیجا ہے تو ایسے نہیں بھیجا, اگر یہ خیال نہیں کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے, ناراض ہوں گے اور کیا کہیں گے, اس نے لحاظ ہی نہیں کیا, اس نے میرے محبوب کی بے ادبی کی ہے. پھر وہ کیا ریئیکشن ہوگا وہ آپ سمجھتے ہیں. خالق کائنات نے یار کو سجا کے بھیجا ہے, اور سجا کے بھیجا ہے, شانے دے کے بھیجا ہے کہ میں نے بھیجا ہے, اب اسے ماننا ہے. اب کیا کرنا ہے, ماننا ہے. انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے محبوب تجھے بھیجا شاہد حاضر و ناظر بنا کر بھیجا, وہ مبشرا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا, وہ نذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. اب آپ اللہ جل وعلا سے عرض کریں مالک تو نے محبوب کو اتنی شانیں دے کر بھیجا تو بھیجا کیوں, بھیجے کا مقصد کیا ہے. یہاں ہمارے ہاں ایک اور پارٹی ہے وہ بھی ایک مقصد بیان کرتی ہے, اور ان کے ہاں سیرت کانفرنس ٹاپک ہوتا ہے. سیرت کانفرنس یہ ان کا ٹاپک ہوتا ہے. وہ ان کا بھی ایک بیانیہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ آئے
تو انہیں بھیجا گیا تو انہوں نے کپڑے بھی دھوئے، انہوں نے دودھ بھی دھویا، انہوں نے یہ کام بھی کیا، انہوں نے یہ کام بھی کیا۔ اخلاق کی بات کریں گے کہ ان کا یہ اخلاق تھا، ان کا یہ اخلاق تھا، وہ بکریاں بھی چراتے تھے، وہ تو اخلاق کو کامل کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا مقصد یہ تھا۔ یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن ایک بیانیہ اہل سنت کا بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ ہم کہتے ہیں مالک یہ جو دوسری پارٹی ہے یہ تو یہ تعارف کراتی نہیں ہے، یہ تو تعارف ہی دوسرا کراتی ہے۔ یہ تو کہتی ہے کہ وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی پیتے تھے، وہ بھی اٹھتے تھے، وہ بھی چلتے تھے، وہ بھی شادیاں کرتے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ہماری بیویاں بھی تھیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ وہ تو نبی ہیں۔ تو کیا جواب آئے گا؟ کہاں یہ دل کے اندھے ہیں، یہ ابو جہل کی نسل ہے۔ جب ابو جہل کو نظر نہیں آیا، اسے بھی بشر ہی نظر آئے، ابو جہل کو بھی بشر ہی نظر آئے، عتبہ کو بھی بشر ہی نظر آئے، شیبہ کو بھی بشر ہی نظر آئے، لیکن صدیق اکبر کو آمینہ کے لال خدا کے نبی نظر آئے۔ اب ذرا دیکھیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ وہ بیانیہ ہے اور یہ رب کا بیانیہ ہے۔ اور اب فرماتا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، محبوب تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور تجھے شانیں دے کر بھیجا ہے، تاکہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، جس کی طرف تمہیں بھیجا ہے وہ تمہیں بھی مانے، مجھے بھی مانے۔ نہیں ابھی بھی آپ کی اس طرح آواز نہیں نکلی جس طرح نکلنی چاہیے، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے بھیجا، میں نے آگے مثال دی، شاید آپ اس مثال سے بھی نہیں سمجھ پائے کہ بھیجا کیوں جاتا ہے اتنی شانیں دے کے۔ مالک کہتا ہے اس لیے بھیجا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، محبوب آئے ہیں تو بس مجھ پہ بھی اور میرے یار پہ بھی ایمان لانا، اور کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّمُوا وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور اب دوسرا کام یہ کرنا ہے، میرے محبوب کا ادب کرنا ہے، میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، میرے محبوب کی توقیر کرنی ہے۔ پہلے فرمایا ایمان لانا ہے، اس کے بعد فرمایا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تیسرے درجے پہ فرمایا کہ تم نے صبح و شام اس کی تسبیح کرنی ہے، صبح و شام عبادت کرنی ہے۔ میں آپ کی توجہ ادھر چاہتا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے کس انداز میں ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو مقصد تھا وہ بیان فرمایا کہ حضور آئے تو 3 کام ہیں جو امت پر اس لازم قرار دیے۔ سب سے پہلے ایمان لانا اللہ اس کے رسول پر، اس کے بعد دوسرا ادب کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، یہ دوسرا فرض قرار دیا۔ اس کے بعد تیسرا فرض وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم اس کی تسبیح کرو اور صبح و شام اس کی عبادت کرو۔ اب ذرا توجہ فرمانا، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے محبوب کو بھیجا تو فرمایا اس لیے کہ تم ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد کیا فرمایا؟ نماز پڑھو۔ بولو ذرا، نہیں فرمایا وہاں ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد کہا میرے یار کا ادب کرو۔ کیا فرمایا؟ ادب۔ وہ پارٹی اس کا ذکر نہیں کرتی، وہ ایمان کے بعد ہی کہے گی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، دین بھی تبلیغ، رات بھی تبلیغ۔ رب فرماتا ہے نماز بعد میں، نماز کی بڑی شان ہے، زکوٰۃ کی بڑی شان ہے، حج کی بڑی شان ہے، دیگر عبادات بڑی شان والی ہیں، لیکن اللہ جل وعلا کہتا ہے محبوب کو بھیجا اس لیے ہے کہ پہلے تو مانو مجھے بھی تو میرے یار کو بھی، پھر اس کے بعد یار کا ادب دل میں رکھ، تو یار کا ادب دل میں رکھ، اس رکھنے کے بعد اگلا قدم رکھ عبادت میں کہ تیرے دل میں میرے یار کا ادب ہوگا تو پھر نماز تیری نماز بنے گی، یار کا ادب ہوگا تو پھر حج تیرا حج بنے گا، یار کا ادب ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، یار کا ادب ہوگا تو پھر کوئی اخلاق بنے گا،
اگر یار کا ادب نہیں تو تیرے حج کے جو پھیرے ہیں، یہ طواف، یہ جو حج کے پھیرے جسے طواف کہتے ہو، یہ پھیرے ہیں، یہ جو تو تیری نماز ہے یہ تکرے ہیں، اور یہ جو تیرا روزہ ہے یہ فاقہ ہے، اور یہ تیری زکات ہے یہ ٹیکس ہے، اور یہ جو تیرے داڑھی کا بار ہے وہ بان ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اور ادب ہے تو بار کمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ۔ احترام کے بغیر عبادت بنتی ہی نہیں۔ دل میں حضور کا ادب نہ ہو وہ ظاہری طور پر عمل ہے، عبادت نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے توجہ فرمانی ہے کہ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ ایمان کے بعد ادب مصطفیٰ ہے، ایمان کے بعد، اور سب فرضوں کا فرض حضور کا ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ سب فرضوں کا مجھے یہ بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز ایک دن میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ اونچی آواز سے بولیے۔ 5 بار، اور زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، صاحب نصاب پر، اور حج پوری زندگی میں صاحب نصاب پر 1 مرتبہ، روزہ رمضان میں وہ بھی جو قدرت رکھنے والا ہے 1 مہینہ، لیکن تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ ایسا فرض ہے کہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ نہیں، اور سال میں، پورے سال میں 1 مرتبہ نہیں، یا سال میں 1 مہینہ نہیں، یا 1 ہفتہ نہیں، یا پھر 1 ہفتے میں 1 ہفتہ، 1 دن میں 5 دن نہیں، یا 24 گھنٹے نہیں۔ تعظیم مصطفیٰ ہر ایک پر اتنا فرض ہے کہ 24 گھنٹے نہیں بلکہ ہر سانس پہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ حضور کا ادب و احترام لازم و فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ بات یہ ادب مصطفیٰ کی کرتے ہیں کہ ادب کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ سنیں، آپ سمجھیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں حضور کا میلاد، کیا بتا رہا ہوں؟ حضور کا ملاد۔ ابھی آگے آنے لگا ہے، مسجد نبوی شریف تھی، مسجد نبوی شریف تھی، نماز پڑھنے والے میرے آقا تھے، پڑھنے والے پیچھے صحابہ تھے، اور کچھ منافق تھے، داڑیاں انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھی، اور پانچے انہوں نے بھی اٹھائے ہوئے تھے، اور ظاہراً کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور اپنے آپ کو مومن مانتے تھے، اور صحابہ کو مومن نہیں مانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن ظاہری طور پر وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ آپ کہتی ہو کہ بس نماز، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد نبوی شریف ہو اور امام بھی آمینہ کے لال ہوں، امام بھی امام الانبیاء ہوں، تو ان کے پیچھے پڑھنے والے کچھ صحابہ تو کچھ منافق ہوں، تو بتاؤ نماز کا فرق تھا یا کسی اور چیز کا فرق تھا؟ نماز تو وہاں تھی اور حضور کے پیچھے تھی، تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محبوب نے مسجد سے نکالیے؟ تو پھر حضور نے کہا اخرج فلاں بن فلاں، اخرج فلاں بن فلاں۔ ایک کو داڑھی سے پکڑ کے باہر نکالا جا رہا تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن دل میں بغض مصطفیٰ تھا، دل میں ادب مصطفیٰ نہیں تھا، احترام مصطفیٰ نہیں تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کتنی دیر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کتنی دیر وہ کلمے پڑھتے رہے، اور صحابہ سمجھتے رہے یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ شاعر اسلام کو اختیار کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر ان کو کوئی کلمہ کفر یا نظر نہیں آ رہا، اور پیچھے حضور کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ جل وعلا نے محبوب کو وحی فرمائی، محبوب نکالو ان بدبختوں کو، یہ تو تیرے دشمن ہیں، جن میں تیرا بغض رکھا ہوا ہے،
دین میں تیرا ادب کوئی نہیں، دین میں تیرا احترام کوئی نہیں، انہیں نکالو، اخرج اخرج، اور انہیں باہر نکالا۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، محبوب منافق تیرے پاس آتے ہیں وہ تمہیں کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک مطلب وہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، میں اللہ گواہی دیتا ہوں محبوب تو رسول ہے، تو رسول ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ اوپر اوپر سے کر رہے ہیں۔ پتہ چلا بابا کون؟ بابا کو نیا نہیں پرانا ہے، بابا نیا نہیں پرانا ہے، نسل اس کی وہی ہے کہ شروع سے ہی سلسلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے والے کچھ وہ بھی تھے کہ جن کے نماز روزہ زکوٰۃ تو تھا لیکن دل میں ادب مصطفیٰ نہیں تھا، کچھ وہ تھے کہ جن کے دل میں ادب مصطفیٰ بھی تھا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، جن کے دل میں ادب تھا، نماز تھی، روزہ تھا، ان کے متعلق کہا اے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے یار ایمان لائے ہیں، جیسے اصحاب ایمان لائے ہیں، جیسے انہوں نے میرے محبوب سے پیار کیا ہے، جیسے انہوں نے میرے محبوب کا ادب کیا ہے، اور جیسے ٹوٹ کر میرے محبوب سے پیار کیا ہے، نہ اپنی جان کو دیکھا ہے، نہ اپنے گھر کو دیکھا ہے، نہ اپنے وطن کو دیکھا ہے، نہ انہوں نے دشمن کو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ماحول کیسا ہے، حکومت کس کی ہے، انہوں نے دیکھا ہے تو قدمین مصطفیٰ کو دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے تو یار کو دیکھا ہے۔ کہا ایسے ایمان لاؤ، بتاؤ رب نے کیا تعارف کرایا، وہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ ایمان لائے ہیں، اور یہ بھی تو نماز پڑھ رہے تھے پیچھے، اور ان کے متعلق کہا یہ کمینے میں انہیں اس جہنم کے اس طبقے میں ڈالوں گا جہاں کافر کو بھی نہیں ڈالوں گا، کیونکہ کافر کھلا کافر ہے، جہنم میں ڈالوں گا۔ ان کمینوں نے اسلام کا نام استعمال کیا ہے اور دل میں میرے یار کا بغض رکھا ہے، اس لیے ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ نمازی دونوں تھے اور دونوں حضور کے پیچھے پڑھنے والے تھے۔ معیار ایمان رب نے انہیں بتایا ہے جنہوں نے دل آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد مدحت مصطفیٰ زندہ باد مدحت مصطفیٰ زندہ باد۔ جب میں اب بات سمجھانے لگا ہوں اب سمجھو۔ اب دیکھو نمازی تو دونوں تھے، آج کہتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو ہم نے کہا حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے، تو گروہ دو تھے۔ مدینہ باغ میں کتنے تھے؟ دو، کلمہ دونوں پڑھتے تھے۔ ایک تو رب نے معیار ایمان بنایا، کیا بنایا؟ فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، انہیں معیار ایمان بنایا۔ اور دوسرے کے متعلق کیا فرمایا؟ وہ بھی نمازی تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، فرمایا منافق ہیں اور یہ جنت کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق کیا تھا؟ فرق اتنا تھا کہ ایک کے دل میں ادب مصطفیٰ تھا، وہ معیار ایمان بن گیا، ایک کے دل میں بغض مصطفیٰ تھا، وہ منافق بن گیا۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اصل دین کی تعظیم مصطفیٰ ہے، اصل دین کا اصل جو دین ہے وہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور کی عظمت نہیں کافر ہے، اس کا کچھ بھی نہیں، جو مرضی کرے، جو جتنی مرضی عبادت کر لے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شیطان نے کتنی عبادت کی تھی؟ چپے چپے پہ عبادت کی یا نہیں کی تھی؟ معلم الملکوت کرایا کہ نہیں؟ علم اتنا کہ فرشتوں کا استاد ہو گیا، اتنا جو جب اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر تو اس کی بولی کیا تھی؟ اس نے کہا میں اگدا بنیا بابا یہ تو مٹی نہ بنے تو میں بہتر ہوں۔ اس مسئلہ شیطان کو تسبیح سے نہیں بنا، تسبیح تو وہ کرتا تھا، عبادت تو وہ کرتا تھا، لیکن مسئلہ اسے بنا ہے کس کے؟ بابے سے۔ ذرا بولو کس سے بنا؟ ایسے نہیں، دلیل قرآن سے دوں گا۔ اللہ پاک نے پوچھا، شیطان سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں آدم کو سجدہ کروں، یعنی ایک یہ بھی تھا اس کا لباشانین، میں بشر کو سجدہ کروں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے میں توحید پرست ہوں،
تو توحید پرست تو خدا کو سجدہ کرتا ہے، بشر کو سجدہ نہیں، یہ شیطان ہے۔ اور ایک طرف کہتا ہے کہ میں آگ سے بناؤں، تو نے مٹی کو بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، تو میں اس کو سجدہ کروں۔ دو بولیاں تھی، مالک بشر کو سجدہ کروں، اس کا مطلب ہے سب سے پہلے جس نے نبی کو بشر کہا وہ بھی شیطان تھا۔ وہ بھی کون تھا؟ اور آگے اس کی نسل بھی بشر بشر کہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ بشر ہے تو بے مثل بشر ہیں، لیکن شیطان نے بشر کہا اور ساتھ کہا کہ مجھے تو نے مالک آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ بابا کوئی شے نہیں۔ کیا کہا تھا؟ بابا کوئی شے نہیں، رب کو سجدہ وہ کرتا، رب کے سجدے سے شیطان نہیں منکر ہوا، وہ تو سجدہ عبادت تھا نا، یہ تو تعظیم تھی۔ مسئلہ شیطان کو تعظیم سے بنا کہ میں بڑا ہوں۔ اب سمجھ آئیے نا، جنہوں آکڑ آندھی ہے نا وہ چکتا ہے، وہ کہتا ہے منو کو چکے میں کیوں چکا؟ یہ مسئلہ تھا، وہ متکبر ہوا اور آدم کے سامنے کھڑا ہوا، نبی کے سامنے، کہ نبی کی تعظیم شیطان کو لڑ گئی کہ میں نبی کی تعظیم کروں، میں بابے کی تعظیم کروں، میں بڑا ہوں، میں فرعون بڑا، میں بڑا ہوں، میں اسے کروں۔ تو جب اس نے یہ بے ادبی کی اس شیطان نے تو راندا گیا، مردود ہو گیا، اور جبریل امین علیہ السلام نے سجدہ کر دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہو گیا۔ سنو، جبریل کو یہ سرداری کیسے ملی؟ جبریل نے بابے کی تعظیم کی۔ سب سے پہلے بابا آدم علیہ السلام ہیں، جب جبریل نے آدم علیہ السلام جو ہمارے بابا ہیں ان کی تعظیم کی، اللہ نے جبریل کو سردار بنا دیا۔ یہ سردار بنا ہوا تھا، یہ معلم الملکوت تھا، چپے چپے پہ عبادت کرنے والا تھا، اتنا بڑا عابد تھا۔ اس بدبخت نے جب نبی کی بے ادبی کی، اللہ نے اسے اپنے بندوں سے نکال کر قیامت تک ہر گھڑی ہر لمحے کے لیے لعنتی بنا دیا۔ آپ سمجھیے کہ نہیں؟ اصل مسئلہ تعظیم کا ہے۔ کس کا ہے؟ سنی تعظیم کرتا ہے، سنی ادب کرتا ہے، سنی احترام کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے اسے احترام سے تکلیف ہے، اسے تعظیم سے تکلیف ہے۔ اس لیے جو شیطان ہوگا وہ بے ادب ہوگا، اور جو خدا کا ہوگا وہ خدا کے بندوں کا با ادب ہوگا۔ حضرات محترم، یہ جو تعظیم کے حوالے سے میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، ایک دو بات اور رکھ کر میں بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، بخاری کی بھی سیر کراؤں گا، بخاری شریف میں پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ نے کس طرح ادب کیا۔ تو کہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ وہ کیسا ایمان تھا، کس انداز سے صحابہ ایمان لائے، جس کے متعلق رب فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے۔ دیکھو، مولا مشرق کشا ہیں، شیر خدا ہیں، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، اور ذات مصطفیٰ آمینہ کے لال ہیں، گود شیر خدا کی ہے، سر اقدس رسول اللہ کا ہے، اور عصر کی نماز شیر خدا کی رہ گئی ہے، حضور محو آرام ہے، آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے، اور شیر خدا کا امتحان ہو رہا ہے۔ شیر خدا آپ امتحان میں ہیں، ایک طرف نماز ہے، رب کا آرڈر ہے، فرض ہے، وہ ادا کرنا ہے، وہ بھی عصر کی نماز ہے، اور وہ بھی اعلیٰ نماز ہے، اور شیر خدا کی نماز وہ چھوڑتی ہے۔ لیکن اس دوسری طرف آمینہ کلال ہیں، ہمارے محبوب ہیں، اب ان کو اٹھایا نیند میں خلل آ جائے گا۔ اب نیند میں خلل آ جائے، یہ قبول کروں یا فرض نماز قضا ہو جائے یہ قبول کروں؟ کتنا بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان۔ شیر خدا کی محبت، شیر خدا کے عشق نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ تو سنو تو صحیح، فیصلہ یہی کیا، نماز بھی ملی تو ان کے صدقے، روزہ بھی ملا ان کے صدقے، رحمان بھی ملا ان کے صدقے، جو دولت بھی ملی ان کے صدقے۔ تو نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو، نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو، اور چہروں کی قضا کب ادا ہو؟ شیر خدا نے یہی فیصلہ کیا کہ ادب پہلے ہے،
یہ بتانے لگا ہوں، یہ ہے اللہ پتہ ہے ایسا ایمان لاؤ، نماز بعد میں ادب مصطفیٰ پہلے۔ شیر خدا نے فیصلہ کیا کیا کہ نماز قضا ہو جائے لیکن حضور کی نیند میں خلل نہ آئے، اگر آ گیا یہ بے ادبی ہو گئی تو بے ادبی ہوگی تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ فیصلہ تھا شیر خدا کا۔ جب حضور بیدار ہوئے شیر خدا پریشان تھے، کیا ہوا؟ میری نماز اثر چلی گئی۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا علی مجھے اٹھا لینا تھا، آپ کو نہیں پتا یہ فرض ہے اور اعلیٰ فرض ہے اللہ کا، کیوں نہیں مجھے اٹھایا؟ نہ حضور نے پتا کیا کہا؟ حضور اللہ جتنا وقت علی کا میری تعظیم میں، میری اطاعت میں، میری فرمانبرداری میں گزرا ہے، یہ سارا کا سارا وقت تیری اطاعت میں گزرا ہے۔ اور یہ کیسی عبادت ہے کہ فرض نماز ادا ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں، بابے کچھ نہیں، کمینوں یہاں فرض نماز قضا ہوئی اور حضور کہتے ہیں جتنا وقت بھی گزرا ہے مالک یہ سارا وقت علی کا تیری میری اطاعت میں گزرا ہے۔ حضور نے بتا دیا علی صحیح سمجھے ہو، عبادت بنتی ہی میرے ادب سے ہے، عبادت بنتی ہی میری تعظیم سے ہے۔ جو تعظیم میں رہے گا وہی خدا کی بارگاہ میں رہے گا۔ اب جب یہ کیا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ جب علی میری اور تیری اطاعت میں تھا اور علی نے میرے ادب میں نماز کو چھوڑا ہے تو تمہیں میری خاطر سورج کو ہی واپس لا دی۔ سبحان اللہ، ارے تکبیر، اللہ اکبر، ارے رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، بدری کی آمد، مرحبا۔ ادھر میرے امام بولے، امام اہل سنت، کہو سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، سمجھو یہ کوئی تفریقہ بازی نہیں ہے، حق بیان کر رہی ہے۔ یہ امت کے جو پھول ہیں انہیں بچا رہے ہیں کہ بچو ان کمینوں سے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اور اندھے نجدی دیکھ رہے قدرت رسول اللہ کی۔ اور دوسری طرف دیکھو غار حرا ہے اور تاجدار صداقت ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود اقدس میں اپنا سر اقدس رکھا ہوا ہے، سوراخ سارے بند کر دیے ہیں، ایک رہ گیا ہے، ایڑی رکھی ہوئی ہے، سانپ ڈس رہا ہے۔ امتحان بڑا سخت ہے، سانپ ڈس رہا ہے۔ ادھر تو محفل سننا ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، حضور کا ذکر ہمارے لیے سننا مشکل ہوتا ہے، اور دعوے محبت کے ہمارے بدن عرش پہ پہنچی ہوتی ہیں، اور کردار ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کردار صحابہ کا دیکھو، سانپ ڈس رہے ہیں، کبھی سوچو تو صحیح، لیکن ایڑی نہیں ہٹا رہے، ایڑی نہیں ہٹا رہے، اور وہ دس کے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ آیا ہے تو جان واپس آئی ہے، لعاب شفا لگایا۔ جان بچانا سب فرضوں کا فرض ہے، جان بچانا سب فرضوں کا فرض ہے، لیکن تاجدار صداقت سے پوچھو کہ اس وقت ایڑی پیچھے کیوں نہیں کی، اپنی جان کیوں نہیں بچائی؟ تو جواب کیا آئے گا کہ تو جان بچانا، جو کہتا ہے کہ جان بچانا سب فرضوں کا فرض ہے، ہم کہتے ہیں آمینہ کے لال، آمینہ کے لال، اور جو جانے ایمان ہیں ان کا ادب کر کے ایمان بچانا سب فرضوں کا فرض ہے۔ آپ نے بھی یہ بتایا کہ سب فرضوں کا فرض تعظیم مصطفیٰ ہے، اگر تعظیم مصطفیٰ میں جان چلی جائے تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اگر تعظیم مصطفیٰ میں نماز چلی جائے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اگر تعظیم مصطفیٰ میں ظاہری طور پر بادشاہ جو جابر ہے اس کے سامنے کلمہ کفر بھی کہہ دے یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ جس میں بھی جو بھی عمل کر رہا ہے ہر عمل میں تعظیم مصطفیٰ ہے، ہر عمل میں عدم مصطفیٰ ہے، تو جس عمل میں عدم مصطفیٰ ہوگا وہ عبادت بن جائے گا، اور جس عمل میں عدم مصطفیٰ نہیں ہوگا وہ صرف ٹکر ہوگی، فاقہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت محترم جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ بخاری کا مفہوم حدیث کا میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اسی پہ بات کو مکمل کرنا ہے۔ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب تھا، وصال کا وقت قریب تھا، اور مصلی پہ کون تھے؟ مصلی پہ تاجدار صداقت تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور آمینہ کے لال
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے پردہ ہٹایا. سبحان اللہ تو بولو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹایا. یار نماز پڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ. وہ عبادت کر رہے ہیں. ہوا کیا؟ صحابہ نے بھی نماز کے اندر ہی سے اپنے چہرہ پھیر لیا. نماز کے اندر ہی سے چہرہ پھیر لیا. مجھے بتائیں انہیں کیسے پتا چلا کہ حضور دیکھ رہی ہیں؟ کیا محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا کہ صحابہ کی نماز میری نماز نہیں، آپ کی نماز نہیں، کہ ہم نماز میں گھر ہوتے ہیں، ہم نماز میں پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. وہ تو وہ ہیں جن کے دلوں کو آمنہ کے لال نے چمکایا ہے، کہ جن کی سوچ بارگاہ خدا بندی میں ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. کس انداز سے کھڑے ہوتے؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پردہ ہٹاتے ہیں. صحابہ کیا کرتے ہیں؟ چہرہ ہی پلٹتے ہیں. صرف چہرہ نہیں پلٹتے. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ نے یہ کہا ہمیں ایسا لگا جیسے قرآن کا ورقہ ہی کھل گیا ہے. کیسا لگا؟ جیسے قرآن کا ورقہ ہی کھل گیا ہے. یہ جو جملہ ہے یہ بتاتا ہے کہ صحابہ نے نماز کے اندر سینے پھیرے ہیں. نماز میں سینہ پھیرے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے جن سے ہمیں دین ملا ہے، وہ نماز ہی کے اندر جو اللہ کی عبادت ہے اس میں چہرہ پھیر کر حضور کی تعظیم کر رہے ہیں، حضور کا ادب کر رہے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نماز توڑ دیں. یہ ارادہ کر لیا. خوشی اتنی ہوئی کہ ہم نماز توڑ لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز میں کسی کا خیال آ جائے تو کیا حکم ہے؟ نماز میں کسی کی طرف توجہ کرنے کیا حکم ہے؟ نماز میں چہرہ پھیرنے کیا حکم ہے؟ لیکن یہ صحابہ سے پتا چلا، انہوں نے کہا اے حضور کا ادب اصل ایمان ہے، حضور کا احترام اصل ایمان ہے. نماز میں بھی ہو کر تم چہرہ بھی پھیر لو، نماز ٹوٹتی نہیں. آمنہ کے لال نے کہا نماز پوری کرو. نماز ہوتی ہی تب ہے جب دل میں عدم مصطفیٰ ہوتا ہے. اس میں شاعر نے کہا تھا کہ نماز ازل سے بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ میں بات اس پہ ختم کرنے لگا ہوں. اسی شعر پہ اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی. نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرانا اور صحابہ کا نماز کے اندر ہی آپ کو دیکھ کے بتانا وہ اصل ایمان تعظیم مصطفیٰ ہے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری. سبحان اللہ. ہماری کمر کی توفیق عطا فرمائے.